السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو کیا حال چال ہے؟ ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ کافی دن ہو گئے تھے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی وہیں رکی ہوئی تھی، بیان نہیں کر سکے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ ہو سکے اسے پھیلائیں تاکہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے شائقین، ہم سب علامہ صاحب کو سننے کی چاہت رکھتے ہیں لیکن انہیں سامنے سن نہیں سکے، بعد میں دنیا میں آئے تو بہت سارے احباب اہل الحدیث جو علامہ صاحب کی زندگی کو جاننا چاہتے ہیں، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی کو وہیں سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑ سکیں، اور اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور جہاں کہیں بھی آپ کا یہ انٹرنیٹ پہ بات ہے، جہاں کہیں بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں وہاں کریں، ضرور کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ آج انشاءاللہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ کی شبی میں جو ہمارا موضوع ہے، رمضان کے آخری عشرے میں دونوں دوست مسجدوں کی تلاش میں نکل جاتے، وہ اس لیے کہ جہاں کہیں شبینہ ہو رہا ہوتا وہاں چند پارے سناتے اور کسی اگلی مسجد کی تلاش میں نکل جاتے۔ کیسی مبارک مصروفیت تھی! علامہ کی شہادت سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ آپ راوی روڈ محمدی مسجد زیر انتظام جماعت غرباء اہل حدیث میں تا قرار کو درس دینے کے لیے آئے۔ مسجد کے خطیب قاری عبدالسلام، اللہ ان کی مغفرت کرے، جوان سال ہی تھے کہ وفات پا گئے۔ علامہ سے پوچھنے لگے، علامہ صاحب شبینہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ علامہ کو پتا تھا کہ وہ مولانا عطا اللہ حنیف رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ کہنے لگے اپنے استاد سے پوچھو۔ پھر ہنستے ہوئے فرمایا، میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ علامہ کو پتا تھا کہ مولانا عطا اللہ حنیف اس کو درست نہیں جانتے۔ واپس چلیے، علامہ کے بچپن کی طرف علامہ نے 5 سال پروفیسر مشتاق احمد کے ساتھ دور کیا اور شبینے تلاش کیے۔ کہا کرتے تھے ساڈا بھی کوئی یار، علامہ سیالکوٹ میں رہ کر دوستیاں نہ پال سکے۔ حالانکہ بعد میں ان کا حلقہ احباب بے حد وسیع تھا اور ان میں ان کے بے تکلف دوست بھی کثرت سے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد جب بچے تھے تو اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر گھر کے ٹرنک ایک قطار میں رکھ کر قطار بنا کر کھیلتے۔ بہنوں سے کہتے تھے لاکھوں کا مجمع ہے، تم کو دلی والے مولانا صاحب آ رہے ہیں۔ جن لوگوں کو قوم کی قیادت کرنا ہوتی ہے وہ کم پر سمجھوتا نہیں کرتے، بچپن سے ہی زیادہ کی فکر میں رہتے ہیں۔ علامہ بھی اپنے لڑکپن میں ایسے ہی تھے، مطالعے کے شوقین تھے، دین کی غیرت وراثت سے ملی تھی۔ ان کے لڑکپن کے دنوں میں آفندی صاحب سیالکوٹ بہاءاللہ کے نام نہاد صحابیوں میں یہ واحد زندہ شخص تھے، اور ان کا لیکچر بہائی سینٹر میں تھا۔ آفندی صاحب نے تقریر کی، ابھی تقریر کا اختتام ہوا تھا کہ علامہ کھڑے ہو گئے اور آفندی سے سوال شروع کر دیے، اور تھوڑی دیر میں بہاءاللہ کے صحابی صاحب کو زچ کر کے رکھ دیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ علامہ شہید نے کتاب البہایا لکھی، اور یہ ان کا کمال بھی تھا اور اعزاز بھی کہ عالم اسلام کو بالعموم اور عام عرب کو بالخصوص ایران سے جنم لینے والے اس بہائی مذہب کے عقائد و نظریات اور اس کی تاریخ کا علم ہوا۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلے پارٹ میں جامعہ اسلامیہ میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھنا، اور اسی طرح آگے انشاءاللہ کہانیاں چلتی رہے گی۔ آج کے لیے نہیں، آخر